میں اپنی پتنی سے خوش نہیں ہوں، بس بچوں کی وجہ سے رشتہ نبھا رہا ہوں۔ آفس کی کینٹین میں کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے آرو نے جب پہلی بار یہ بات کہی تھی تب مجھے اس پر ترس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، آواز میں تھکان اور باتوں میں ایسا اکیلا پن جس سے دھیرے دھیرے مجھے اس کی طرف کھینچ لیا۔ میرا نام ندھی ہے، عمر 22 سال، شادی نہیں ہوئی تھی، گھر والے رشتہ دکھا دکھا کر تھک چکے تھے اور میں نوکری، ذمہ داریاں اور اکیلے پن کے بیچ کہیں خود کو کھو چکی تھی۔ شروع میں آرو بس ایک اچھا دوست تھا، لنچ ساتھ ہونے لگا، پھر آفس کے بعد باتیں، دیر رات چیٹ، وہ گھنٹوں اپنی ٹاکسک شادی کے بارے میں بتاتا، کہتا اس کی پتنی اسے سمجھتی نہیں، ہمیشہ لڑتی رہتی ہے، اسے صرف پیسے اور بچوں کی چنتا ہے۔ میں ہر بار اسے سمجھاتی، لیکن دھیرے دھیرے اس کی عادت سی ہو گئی۔ صبح اس کا گڈ مارننگ نہ آئے تو پورا دن ادھورا لگتا، رات کو اس کی آواز سنے بنا نیند نہیں آتی۔ ایک دن اس نے کہا، کاش میں تم سے پہلے ملا ہوتا۔ بس وہی دن تھا جب میں نے اپنے دل کی ہار مان لی۔ مجھے پتا تھا وہ شادی شدہ ہے، لیکن اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنی پتنی سے صرف نام کا رشتہ نبھا رہا ہے۔ اس نے کہا تھا، میں بہت جلد سب ٹھیک کر دوں گا، پھر ہم ساتھ ہوں گے۔ میں اسے جھوٹے ہم میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ اب ہم چوری چھپے ملنے لگے، کبھی ہوٹل، کبھی شہر سے دور کوئی کیفے، کبھی اس کی کار میں لمبی باتیں۔ شروع میں سب کسی فلم جیسا لگتا تھا، گھنٹوں باتیں، چھوٹے چھوٹے گفٹ، ہاتھ پکڑ کر بھوشیہ کے سپنے دیکھنا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہی پیار ہے، لیکن دھیرے دھیرے چیزیں بدلنے لگی۔ پہلے جو آدمی ہر گھنٹے کال کرتا تھا اب گھنٹوں غائب رہنے لگا۔ میٹنگ میں ہوں، گھر پر ہوں، بیوی کو شک ہو رہا ہے، یہ اس کے نئے بہانے تھے۔ میں اسے زیادہ سمے مانگتی تو وہ چڑ جاتا، ندھی ہر چیز اتنی آسان نہیں ہوتی، میری بھی فیملی ہے۔ فیملی، یہ شب سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹ جاتا۔ لیکن جب اسے اکیلا پن ہوتا تھا تب میں اس کی دنیا تھی، لیکن جیسے ہی ذمہ داریوں کی بات آتی اسے اپنی پتنی اور بچے یاد آ جاتے۔ ایک دن اس کا جنم دن تھا، میں نے اس کے لیے مہنگی گھڑی خریدی۔ شام کو ملنے گئی تو اس نے جلدی جلدی گفٹ لیا اور بولا، آج زیادہ دیر نہیں رک سکتا، گھر میں پوجا رکھی ہے۔ اسی رات اس نے انسٹاگرام پر فوٹو ڈالی، پتنی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کیک کاٹتے ہوئے۔ اس کی پتنی کے گلے میں بھاری سونے کا ہار تھا جو شاید اس نے ہی دیا ہوگا، اور میں کمرے میں اکیلے بیٹھی اس کی مس یو والی چیٹ پڑھ رہی تھی۔ پہلی بار مجھے اپنی جگہ سمجھ آئی، میں اس کی زندگی کی ضرورت نہیں، صرف خالی سمے کا سہارا تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے اس سے پوچھا، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو سب کے سامنے میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ وہ ہنس پڑا، تم ہر بات کو اتنا سیریس کیوں لیتی ہو؟ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ جس رشتے کو میں پیار سمجھ رہی تھی وہ اس کے لیے بس ایک آرام تھا۔ جب پتنی سے لڑائی ہوتی وہ میرے پاس آ جاتا، جب گھر میں سب ٹھیک ہوتا میں اس کے لیے بوجھ بن جاتی۔ پھر ایک دن اس کی پتنی آفس پہنچ گئی، اس نے مجھے صرف ایک بار دیکھا اور بولی، میڈم میرا پتی بہت اچھا ابھینیتا ہے۔ آپ کو بھی وہی کہانی سنائی ہوگی جو ہر عورت کو سناتا ہے کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے۔ میں پتھر کی طرح کھڑی رہ گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے کچھ فوٹو نکالے، فیملی ٹرپ، بچوں کی برتھ ڈے پارٹی، اینیورسری سیلیبریشن۔ ہر فوٹو میں آرو خوش تھا، بہت خوش۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے سب بکھر گیا۔ اس عورت نے جاتے جاتے بس ایک بات کہی، میڈم شادی شدہ آدمی کبھی اپنی پتنی کو نہیں چھوڑتا، وہ بس باہر تھوڑا سکون ڈھونڈتا ہے اور جب دل بھر جاتا ہے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس رات میں نے آرو کو بلاک کر دیا، اس نے بہت کال کیے، آفس کے باہر انتظار کیا، لیکن میں اب اس کی ہر بات کو پیچھے چھپا سوارتھ دیکھ چکی تھی۔ کئی مہینوں تک میں خود سے نفرت کرتی رہی، مجھے لگتا تھا میں نے کسی اور عورت کا حق چھیننے کی کوشش کی۔ پھر دھیرے دھیرے سمجھ آیا، اکیلا پن انسان سے غلط فیصلے کروا دیتا ہے، لیکن کسی کا پتی کبھی آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ بند کمروں میں کیے گئے وعدے اکثر صبح کی روشنی میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی اپنی پتنی کا نہیں ہو سکتا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ عورتیں اکثر پیار کے نام پر سب کچھ دے دیتی ہے، سمے، ایموشن، عزت، لیکن بدلے میں انہیں صرف انتظار ملتا ہے۔ اسی لیے اگر زندگی میں کوئی شادی شدہ آدمی آپ کو یہ کہے کہ میں اپنی پتنی سے خوش نہیں ہوں تو اس کی باتوں پر نہیں، اس کے کرموں پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ جو آدمی رات آپ کے ساتھ بتاتا ہے وہی صبح اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے۔ اور سچ یہی ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئر اکیلے پن کا علاج نہیں، صرف کچھ سمے کا دھوکہ ہوتا ہے جس کا انت ہمیشہ کسی نہ کسی عورت کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی شادی شدہ انسان کے میٹھے شبدوں کو اپنی زندگی کی سچائی مت بنا لینا، کیونکہ جو رشتہ چھپا کر شروع ہوتا ہے وہ اکثر آنسوؤں پر ختم ہوتا ہے۔
اگر کوئی انسان اپنی پتنی یا پتی کے ساتھ وفادار نہیں رہ سکا تو یہ امید مت رکھیے کہ وہ آپ کے ساتھ پوری زندگی ایماندار رہے گا۔ اکیلاپن کچھ سمے کا ہوتا ہے، لیکن غلط رشتے کا درد سالوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ خود سے اتنا پیار ضرور کیجیے کہ کسی کے ادھورے رشتے کا سہارا بننے کے بجائے اپنی پوری عزت کے ساتھ صحیح انسان کا انتظار کر سکے۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔